السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری گفتگو ہے شہر عظیم۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی عظیم کا لفظ آیا ہے اس کا ایک خاص معنی ہے، اس کا ایک رمضان المبارک کے مہینے کو جو شہر عظیم کہا، اس کی کئی ساری وجوہات ہیں، اس کی کئی ساری وجوہات۔ نمبر ایک، سب سے پہلی اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس میں مومنوں کو ثواب کثرت سے عطا فرماتا ہے۔ کثرت سے کیا معنی ہے؟ فرمایا کہ ایک نفل پڑھو تو ایک فرض کے برابر، اور ایک فرض پڑھو تو 70 فرضوں کے برابر۔ ثواب میں کثرت کی وجہ سے اس کو عظیم فرماتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنے عرش کے بارے میں فرماتا ہے کہ اللہ کا عرش عظیم ہے۔ یہاں عظیم کس معنی میں ہے؟ بڑا ہونے کے معنی میں۔ پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ عورتوں کے مکر و فریب کو بیان کرتا ہے کہ ان کیدکن عظیم، کہ چھوٹا موٹا جو مکر ہے، چلاکی ہے، وہ تو ہر کوئی کر لیتا، اتنا بڑا مکر کرتے ہیں، اتنا بڑا مکر کرتی ہے کہ اس کی مثال بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرب کا وہ جوان جب وہ تلوار اٹھائے تو بڑے سے بڑا بہادر اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا، لیکن جب یہ مکر چلائے تو اس کو بھی گرا دیتی۔ اس کا مکر اتنا سخت ہوتا، اپنے مکر میں، اپنی چلاکی میں وہ ایسا لے لیتا۔ پھر قارون کو جو خزانہ عطا فرمایا اس کے بارے میں فرمایا انہ لذو حظ عظیم، بہت بڑا خزانہ، بہت بڑا خزانہ ہے۔ کتنا بڑا خزانہ ہے اس کے بارے میں مفسرین نے بیان کیا کہ اس کے اس سے چھوٹا ہے خزانہ، یہ بڑا ہے خزانہ سے، یہ بڑا۔ آج کی ٹیکنالوجی میں یہ جو ATM کارڈ ہے نا، یہ بہت بڑا ہے، لیکن کیونکہ اس وقت نہیں ہوتا تھا تو فزیکلی ہی سارا سامان اٹھانا پڑتا تھا، اور جن قبروں کے اندر رکھے ہوتے تھے درہم و دینار، اس کو تالا لگا کے پھر اس کی چابی پاس رکھنی پڑتی تھی، تو اس وقت مال کو سنبھالنے کی یہ کیفیت ہوتی تھی۔ تو فرمایا کہ اس کو ہم نے جو خزانے دیے ہوئے تھے اس کی چابیاں 70 اونٹ اٹھایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے فرمایا زمینیں، پلاٹس، کوٹھیاں، بنگلے اور ایکڑ کے حساب سے، مربوں کے حساب سے زمین تو بڑی دور کی بات ہے۔ ایسے اشارہ کر کے فرمایا ایک بالشت، اگر کسی نے کسی کا مال اتنا کھایا یا زمین اتنی کھائی جتنی ایک بالشت جگہ ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ 7 زمین و آسمان کا بوجھ اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ اماد الدین ابن کثیر نے لکھا لوگوں کا مال کھا جانے کے حوالے سے، جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سفر معراج پہ تشریف لے کے گئے تو آپ نے وہاں ایک جہنمی کو عذاب ہوتے ہوئے دیکھا کہ جہنم کے عذاب لینے والے لوگ، مار کھانے والے لوگ اپنی مار بھول کر اس سے پوچھ رہے تھے تو نے کیا جرم کیا، حالانکہ مار ان کو بھی پڑ رہی تھی، سزا ان کو بھی ہو رہی تھی، لیکن اس کو اتنی سخت سزا ہو رہی تھی کہ وہ اپنی سزا بھول کے اس سے پوچھ رہے تھے بتا تجھے کس بات کی سزا میں؟ تو اس نے کہا کہ کوئی بڑا جرم نہیں کیا، بس ایک بندے کی لکڑیاں اٹھائی ہوئی تھی تو اپنے دانت کا خلال کرنے کے لیے اس کا تنکا لے کے دانت کا خلال کر کے لکڑی ضائع کر کے پھینک دی۔ وہ کیا ہے؟ ایک تنکا، اور یہاں کیا کیا کچھ کھایا جاتا، کوئی بات ہی نہیں ہے۔ لاکھ روپیہ لینے والا جب ریٹائر ہوتا ہے تو 12 ارب کا مالک نکلتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کو۔ تو یہی نہیں ہے کہ بس یہاں سے دنیا سے چلے گئے تو ختم ہو جائے، اس کو اتنا خزانہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا تھا۔ تو جب زکوٰۃ لینے کی باری آئی تو اس سے کہا زکوٰۃ دو، کہنے لگا کتنی زکوٰۃ دینی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا نا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ، کہ تھا قوم موسیٰ سے لیکن باغی تھا۔ کیا تھا؟
باغی تھا. تو آپ نے فرمایا 2 زکوٰۃ. کہا کتنی زکوٰۃ چاہیے؟ تو کہا کہ اپنے مال کا 40% حصہ زکوٰۃ. 40واں حصہ نہیں، 40%. کہا یہ تو بہت زیادہ. کہا 1% دے دو. کہا یہ بھی زیادہ. کہا 1000 کے مقابلے میں 1% دے دو. اس نے کہا نہیں یہ بھی زیادہ. تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ نہ دینے پر اس کو غرق کر دیا، زمین کے اندر دسا دیا. اب وہ جب جا رہا تھا زمین میں تو اس کو کہا کہ تیرا کیا بنا؟ کہنے لگا میں نے موسیٰ کو مال نہیں دیا تو میرا مال لینے کے لیے مجھے زمین میں دسا دیا. کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ یا اللہ اس کے مال کو بھی زمین میں ڈال. علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا یہاں پہ، فرمایا جب وہ زمین کی تہوں میں نیچے جا رہا تھا تو 3 یا 4 درجے میں گیا. تو کسی نے پوچھا کہ آج تک اتنا سخت اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں کھینچا، کسی کو نہیں سزا دی کہ زمین کی 3 تہہ میں اس کو داخل کر دی، تو تجھے کیوں اتنا سخت سزا دی، اتنی سخت سزا دی کہ تجھے 3 تہہ میں داخل کر. کہنے لگا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا تھا. اس نے یہ بات کی تو مزید پستی میں جانے سے رک گیا. تو کہا کہ تجھے پتہ ہے تجھے کیوں مزید پستی میں نہیں جانے دیا؟ کہ اگرچہ تو موسیٰ علیہ السلام کا مخالف ہے لیکن کیونکہ تو نے نام لیا اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا نام لینے کی وجہ سے اللہ نے مزید پستی تیرے سے روک دی، وگرنہ ان کا مخالف ہونے کی وجہ سے تو زمین کی تہہ کی طرف جا رہا ہے. تو اس کو مال سمیت زمین کے اندر دفن کر دے. پھر حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، مومنہ، مفکرہ، محدثہ، مقننہ، عفیفہ، ہماری امی جان حضور رضی اللہ تعالی عنہا پر جب منافقین نے عبداللہ بن ابی بن سلول نے تہمت لگائی، اس کی جواب دہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب 18 آیات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں نازل فرمائے تو فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زوجہ پر جو تہمت لگی ہے ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے. اتنا نظام خراب ہوا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود پوچھ رہے ہیں بتاؤ تم کیا کہتے ہو، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کون کس ایمان کے ساتھ وابستہ ہے. لوگوں نے اپنی اپنی رائے. بعضوں نے یہ کہا کہ حضور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ آپ کو اپنا محبوب بنائے اور پاک لوگوں کے علاوہ کوئی بندے آپ سے وابستہ کر دیں. اپنی اپنی لوگوں نے رائے دی. جو اس کے اندر شکار ہو گئے ان کو سزا ملی. تو اسلام نے جہاں عظیم کا ذکر کیا وہاں اس سے مراد حیت، کیفیت، کمیت، وزن، نیکیاں اور زیادتی مراد. اور یہاں عظیم سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو مومنوں کے لیے عظیم فرما رہا ہے کہ ان کی نیکیوں میں اضافہ فرما دیتا ہے، ان کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے، ان کے معاملات میں اضافہ فرما دیتا ہے. اور لوگوں سے بھی کہا کہ حسن سلوک کے لیے نرمی اختیار کرو. جو مالک ہے وہ اپنے ملازم کی ڈیوٹی میں کمی کر دے. جو مالک ہے وہ ڈیوٹی میں کمی کرتے ہوئے یہ نہ کہے کہ میں احسان کر رہا ہوں. یہ احسان نہیں ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری ہے. آپ نے فرمایا نرمی کرو، شفقت کرو، اس سے اللہ تبارک و تعالی تمہیں اجر و ثواب میں زیادتی فرمائے گا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسن سلوک کے لیے اس مہینے میں روزہ افطار کروانے کا بھی حکم ارشاد فرمایا. روزہ افطار کروانے کا بھی کہ روزہ افطار کروانا چاہیے. اب اس سے کیا فائدہ ہے؟ روزہ افطار کروانے سے کیا فائدہ؟ سب سے بڑا فائدہ جو حدیث میں بیان ہوا، گناہ معاف ہو گئے، گردن دوزخ کی آگ سے آزاد ہو گئی، اور جتنا ثواب روزے دار کو اتنا ہی افطاری کرنے والا. اس کے بعد سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان کسی کی افطاری کرواتا ہے تو دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے. جب آپ نے محنت سے حسن سلوک سے کسی کے آگے کھانا جو رکھ دے، جناب یہ کھائیں جی، پھر اس کے پاس بیٹھ کے اور کھائیں جی، پھر کہا اور کھائیں جی، تو
پھر اس کے اس تعلق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ محبت پیدا فرماتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ مشہور ہے عموماً جب ہم بابا جی کی بات یاد کرتے ہیں تو یہی سب سے بڑی بات کہ جو تگڑے تگڑے ہوتے تھے وہ تو برداشت کرتے تھے، اور جو تھوڑا کمزور ہوتے کہتے ہیں تھوڑا جو اوتھی ہو کے بیٹھے، کیا کہ وہ کہتے ہیں یار بابا جی سرکار بہت کھلاتے اور بھر بھر کے دیتے۔ یہ یہاں کی بات نہیں ہے، آپ دنیا کے کسی خطے میں بھی چلے جائیں، جو بندہ بابا جی سے ملا ہے وہ اس بات سے باخبر ہے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے قریب کا ہے، چاہے دور کا ہے۔ جو بابا جی کے ساتھ بیٹھا ہے نا، اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ آپ کھانے میں بڑی محبت اور حسن سلوک کرتے تھے، اور قرآن مجید اس موضوع کو بیان کر رہا کہ یہ کون کرتا ہے؟ یہ امیر آدمی کھانا زیادہ کھلاتا ہے، متوسط کھلاتا ہے، کون کھلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، یہ کام وہ کرتا ہے جس کا اپنا نفس لالچی نہیں ہوتا، جو بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کی نگاہیں بھری ہوتی ہیں، اس کا وجود بھرا ہوتا ہے، اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ اللہ کی مخلوق راضی ہونی چاہیے۔ تو افطاری میں محبتیں اور حسن سلوک، اپنوں کو، قریب والوں کو سب سے پہلے نوازنا چاہیے تاکہ محبتوں میں اضافہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے روزے صحت و تندرستی سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔